اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9th کلاس اردو کا پیریڈ ہے ہمارا، اور آج ہم سبق پڑھیں گے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری۔ اس سبق کے مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب۔ تو پہلے ہم قدرت اللہ شہاب صاحب کے بارے میں ایک تعارف لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں حوالے مصنف دینا ہوتا ہے، تو حوالے مصنف میں ہمیں تعارف کی ضرورت ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی پیدائش 1917 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1986 میں ہوا۔ قدرت اللہ شہاب پاکستان کے بہت بڑے سرکاری افسر تھے اور مشہور اردو کے ادیب، افسانہ نگار اور بہت بڑے دانشور تھے۔ انہوں نے آزاد کشمیر میں اور جھنگ میں ڈپٹی کمشنر کے عہدوں پر کام کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو گورنر جنرل غلام محمد اور صدر اسکندر مرزا اور صدر محمد ایوب کے ساتھ بھی پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر کام کیا۔ قدرت اللہ شہاب پاکستان کے سفیر بھی رہے کئی ممالک میں، جن میں ہالینڈ بھی شامل ہے، اور پاکستان کی ادبی تنظیم رائٹر گلڈز کے بانی تھے اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے تھے۔ قدرت اللہ شہاب جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ بہت بڑے ادیب تھے اور دانشور بھی تھے، تو انہوں نے کئی تصانیف لکھی ہیں کی ہیں، جس میں شہاب نامہ آپ کی بہترین تصنیف ہے۔ شہاب نامہ دراصل ایک آپ بیتی ہے جس میں انہوں نے اپنے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کا تمام احوال بیان کیا ہے۔ جو واقعات ان کے ساتھ بچپن میں پیش آئے، جوانی میں پیش آئے اور بڑھاپے میں جو مشکلات پیش آئی یا جو حالات پیش آئے، وہ تمام انہوں نے اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ اور شہاب نامہ ایک بہت اچھی اور بہترین کتاب ہے۔ میں آپ لوگوں کو ضرور یہ مشورہ دوں گی کہ جب بھی آپ کو فرصت ملے میٹرک کے بعد، ضرور اس کتاب کو پڑھیے۔ حکومت پاکستان نے قومی خدمات کے اعتراف میں قدرت اللہ شہاب کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے بھی نوازا ہے، اور قدرت اللہ شہاب کی دیگر تصنیفات میں یا خدا، نفسانے، ماجی اور سرخ فیتہ وغیرہ یہ مقبول ان کی کتابیں ہیں۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا قدرت اللہ شہاب کا تعارف۔ اب انشاءاللہ ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری، یعنی یوں سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کی ڈسپینسری کے بارے میں یہ ایک احوال آپ کو قدرت اللہ شہاب بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ایک طویل دورے سے واپس آ رہے تھے، تو انہیں ایک جگہ ڈاک بنگلے کا بورڈ نظر آیا جس کے اوپر لکھا تھا ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ، یعنی کہ یہ بھی ایک ریسٹ ہاؤس یوں سمجھ لینا۔ تو انہوں نے سوچا، تھکے ہوئے تھے، طویل دورے سے واپس آ رہے تھے کہ یہاں پر تھوڑا آرام کر لیا جائے، گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ تو یہ وہاں پر چلے گئے ڈاک بنگلے میں۔ ڈاک بنگلہ کھلا ہوا تھا، اندر گئے تو دیکھا کہ چھت غائب ہے۔ پہلے ان کو یہ خیال آیا ہے کہ شاید چھت اوپن ایئر تھیٹر کی طرح یہ اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہے، یعنی کہ جیسے کہ کوئی تھیٹر ہوتے ہیں عموماً تو ایک ہال کی شکل میں بند ہوتے ہیں، اور پھر اس میں جاتے ہیں اور پھر اس میں مطلب آپ کو کوئی ڈرامے یا تھیٹر کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اوپن ایئر ہوتے ہیں بالکل، جس میں چھت وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو ان کو یہی لگا کہ یہ بھی جو ہے اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہے، لیکن چوکیدار نے بڑی خوش دلی سے اور خندہ پیشانی سے ان کو بتایا کہ دراصل 1950 میں سیلاب آیا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ چھت گر گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی سیلاب تو زمین پر آیا تھا، چھت کیوں گر پڑی؟ تو بڑی چوکیدار نے معصومیت کے ساتھ جواب دیا کہ صاحب اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہی ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب انہیں بڑا اس چیز کے اوپر عجیب سا محسوس ہوا کہ اس ڈاک بنگلے میں کچھ برتن تھے، کپ، تشتریاں، چینی کی پیالیاں، پرچ پیالیاں اور رکابیاں کہتے ہیں پلیٹس کو، پلیٹس موجود تھیں جن کے اوپر جانسن اینڈ جانسن لنڈن 1854 لکھا ہوا تھا۔ تو یہ 100 برس پرانے برتن تو موجود تھے،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ مطلب ایک احساس دلا رہے، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلے کی چھت جو ہے وہ سیلاب کے ایک ہی ریلے میں بہہ گئی، جبکہ اتنے پرانے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اچھا، قدرت اللہ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ ڈاک بنگلے کا جب ذکر آیا تو مجھے ایک ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسری بھی یاد آ گئی جو ایک بہت دور دراز گاؤں میں واقع ہے۔ وہاں یہ قدرت اللہ شہاب جو ہے وہ دور دراز کے اس دیہات میں بغیر اطلاع دیے چلے گئے تھے، اور بغیر اطلاع دیے جانے کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے اکیلے گھومنے کا بہت شوق ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح ایک انسان ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ دونوں آنکھوں میں بڑا فرق ہے، ایک انسان کی آنکھ میں اور ایک ڈپٹی کمشنر کی آنکھ میں، کیونکہ انسان کی آنکھ تو جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ دیکھ لیتی ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر کو فقط وہی دیکھ سکتا ہے وہ جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب کوئی ڈپٹی کمشنر کسی دورے پر آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سب چیزیں صحیح کر لی جاتی ہیں، جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں اس کو درست کر لی جاتی ہیں، لیکن جب ایک عام انسان فوراً سیدھا سیدھا چلا جاتا ہے تو اس کو ساری خرابیاں بھی نظر آ جاتی ہیں اور ساری خوبیاں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ اس دور افتادہ گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا۔ استبل کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں گھوڑے رکھے جاتے ہیں، یعنی گھوڑوں کے رکھنے کی جگہ، جو دراصل اس گاؤں کا اسپتال تھا۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑو بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے، اور جنہوں نے چاروں طرف سے ڈاکٹر صاحب کو گھیرا ہوا تھا۔ نہ ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی ٹیبل تھی کہ جس پہ بیٹھ کے وہ نسخے لکھتے، اور نہ ہی ان کا پراپر جو ہے وہ لباس تھا۔ ڈاکٹر صاحب مریضوں سے پوچھتے کہ کیا مرض ہے، اور مریض بیچارے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارا کیا مرض ہے، وہ اپنی سمجھ کے مطابق اپنا مرض خود تشخیص کرتے، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ نسخہ لکھ کر ان کے حوالے کر دیتے۔ اور بڑے مزے کی بات قدرت اللہ شہاب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نسخہ ہمیں لگتا ہے کہ غالباً تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مریض نسخہ لے کر جیب میں ڈال کر چلا جاتا ہے اور دوائی کوئی نہیں لے جاتا، تو اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اس نسخے کو تعویذ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے کپڑوں کی وجہ سے، جو کہ پینٹ شرٹ تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک سامنے بینچ پر بٹھا لیا جس پر ان کا حقہ اور پاندان پڑا تھا۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہیں اور وہ حقہ اور پاندان یوز کر رہے ہیں، جبکہ انہیں ان چیزوں سے منع کرنا چاہیے۔ اچھا، ان ڈاکٹر صاحب نے کئی بار قدرت اللہ شہاب کو دوسرے مریضوں کے اوپر ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا مرض جو ہے وہ بڑا پیچیدہ سا ہے، تو آپ جو ہے دوسرے مریضوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر میں آپ کو اپنا مرض بتاتا ہوں۔ جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ میری طرف مخاطب ہوئے، اور میں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی تکلیف بیان کی، یعنی کہ اپنا مرض بیان کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے، مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک بات تو یہ کہ یہ ڈائریکٹ سیدھے سیدھے جا کے بڑے ڈراپ سے بتا سکتے تھے کہ میں ڈپٹی کمشنر ہوں ضلع کا، لیکن چونکہ ان کو یہ بتانا مقصود نہیں تھا، وہ خود دیکھنا چاہتے تھے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیسا کام ہو رہا ہے، ایک دورے کے لیے گئے تھے، وہ معائنہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے سیدھے طریقے سے بات نہیں کی۔ کچھ ایسا بھی ہے کہ ان کی طنز و مزاح کا عادت ہے، اور انہوں نے اس لحاظ سے کہا کہ مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میرے دماغ میں، جیسے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دماغ میں کچھ خرابی سی پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ سنتے ہی ڈاکٹر صاحب نے ایک دم سے ٹانگیں اپنی نیچے کر لی کرسی سے، اور بڑے غور سے جو نا چشمے کے نیچے سے دیکھنے لگے،
اور جب ان کو قدرت اللہ شہاب کی مطلب حلیے میں یا ان کی وضاحت میں کوئی ڈپٹی کمشنر کی علامت موجود نہیں ہوئی لگی تو پھر وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کرسی پر پاؤں رکھ کر بیٹھ گئے اور ایک کاغذ کے اوپر جو ہے وہ نسخہ لکھنے لگے، اور بالکل وہی اسٹائل میں، وہی طریقے سے کہ گھٹنے کے اوپر کاغذ رکھا ہوا ہے. اور قدرت اللہ شہاب کو یقین تھا کہ اگر وہ نسخہ پورا لکھ دیتے تو وہ یقیناً بدہضمی کی دوا ہی تجویز کرتے، لیکن عین وقت پر گاؤں کا جو نمبر تھا وہ اس نے وہاں پہنچ کر راز فاش کر دیا، یعنی کہ اس نے یہ بتا دیا کہ یہ ڈپٹی کمشنر ہی ہیں ضلع جھنگ کے. یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تیزی سے بھاگ کر اپنے روم کی طرف، اپنے کوارٹر کی طرف گئے، اور کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے تو وہ شیروانی پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ بھی ان کے تھا، اور پھر وہ خالص جو ہے وہ ڈاکٹری انداز میں، افسرانہ انداز میں آئے، اور انہوں نے جو ہے نا بڑے ویلکم کیا، وارم ویلکم کیا، خوشنودی کا اظہار کیا، اور بڑے اچھے طریقے سے اسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی. اور جب اسپتال کا معائنہ کیا گیا ہے تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ وہاں پر صرف ٹنکچر آیوڈین، سوڈا بائیکارب، ایسپرین اور بڑی بڑی بوتلوں میں کئی دن کا باسی پانی موجود تھا. اور جب قدرت اللہ شہاب نے اس حوالے سے بات کی اور پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بجٹ تو باقاعدگی کے ساتھ منظور ہو جاتا ہے، لیکن دوائیوں کا اسٹاک اکثر سال کے آخر میں آتا ہے، یا بعض اوقات اگلے سال ان کو مل رہا ہوتا ہے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود ڈاکٹر صاحب کو اس بات کا یقین تھا کہ ہاسپٹل کی مشہوری میں یا اس کی ہر دل عزیزی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دوائیاں موجود ہوں یا نہ ہوں مریض ہر حال میں آتے رہتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے رجسٹر سے جب ان کو اعداد و شمار بتائے تو بتایا کہ متواتر کئی برس سے مریضوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے. کلاس یہ جتنا سبق ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے 3 سوالات جو ہے نا شروع کے الف، ب اور جیم، یہ آپ کاپی میں کر لیجئے، اور پھر ہم کل انشاءاللہ تعالی اس کو کنٹینیو کریں گے. باقی سبق ہم کل پڑھیں گے.